أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها واللعنة الدائمة الأبدية على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آج کے اس غم انگیز دن وفات جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے موقع پر حضرت امام العصر والزمان کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں اور خداوند متعال سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اپنی بارگاہ عالیہ میں سے مقرر شدہ رزق نصیب فرمائے. جب ہم تاریخ اسلام پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے جفا روا رکھی ہے. ایسی شخصیات جو اوائل اسلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و بازو تھے، جنہوں نے اپنا مال اور جان تک قربان کر دیا تھا. ان شخصیات میں پہلی شخصیت جناب حمزہ علیہ السلام، دوسری شخصیت جناب ابو طالب علیہ السلام، تیسری شخصیت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہیں. در حقیقت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا محسنہ اسلام ہیں کہ جنہوں نے مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کیں، یہاں تک کہ اپنی مال اور دولت ثروت سب کچھ اسلام کے نام پر خرچ کر دیا. رسول خدا فرماتے ہیں: ان الجنت اشتاقت الی اربع نساء. جنت مشتاق اور بیتاب ہے 4 عورتوں کے لیے. یہ بیتابی اور اشتیاق بتاتا ہے کہ یہ شخصیات بہشت بری سے افضلیت رکھتی ہیں، جن میں پہلی شخصیت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کے فضائل و مناقب میں یہی کافی ہے کہ جناب رسول خدا یہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ زوجتی فی الدنیا والآخرہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خداوند متعال نے آپ کو آخرت میں بھی میری زوجہ قرار دیا ہے. سبحان اللہ، کیا مقام و منزلت ہے کہ جو رسول خدا خود یہ بشارت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا میں اور آخرت میں آپ میری زوجہ ہیں. یہی وہ باعظمت اور باوقار خاتون ہیں جو زمانہ جاہلیت میں اپنی عفت و پاک دامنی کی شہرت رکھتی ہیں اور لقب طاہرہ اور مبارکہ کی حامل ہیں. زمانہ جاہلیت وہ زمانہ جب انسانی اقدار کا کوئی لحاظ نہ تھا، ظلم و فساد کا بازار سرگرم تھا، قبائل پرستی کی لڑائیاں عروج پر تھیں. اس دور میں جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنی عفت و پاک دامنی کی وجہ سے زبان زدِ عام و خاص رہیں. ملکۃ العرب فقط دولت مندی اور ثروت مندی کی وجہ سے نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ کمال، طہارت، عفت، پاک دامنی، جمال اس حد تک تھا کہ عرب میں آپ ملکۃ العرب کے عنوان سے مشہور تھیں.
ثروت مندی اور تجارت کا یہ عالم تھا کہ 80,000 اونٹ تجارت کے لیے نکلتے تھے، 4 ممالک سے تجارتی روابط تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امین اور صادق مشہور تھے، ان کا انتخاب بھی ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جناب خدیجہ اپنے مال کی پاکیزگی کی کس قدر فکر رکھتی تھیں کہ میرا مال ربا سود سے پاک ہو، اور اسی لیے تجارت کے لیے ایک امین اور صادق فرد کو چنا۔ یہی وہ بیوی ہیں جنہوں نے یہ اتنی ساری دولت، اتنی ثروت اسلام کی پیش رفت اور ترقی پر لٹا دی۔ اوائل اسلام میں کچھ لوگ ایسے بھی مسلمان ہوئے تھے جو اپنے آغاؤں کی، اپنے مالکوں کی اذیت و آزار میں زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا خرچ ان غلاموں کی آزادی اور رہائی کی قیمت بھی جناب خدیجہ کے مال سے ادا ہوئی تھی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مکے کے رہائشی تھے، لیکن مسلمان ہونے کے باعث کفار اور مشرکین ان کو اذیت و آزار دیتے تھے۔ ان کو ہجرت کروانے اور سر و سامان دینے کے لیے بھی جناب خدیجہ کا مال خرچ کیا گیا تھا۔ شعب ابی طالب پر اگر ہم نظر ڈالیں تو آدھے سے زیادہ عرصہ جناب خدیجہ کا مال ہی خرچ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہاں تک کہ رسول خدا فرماتے ہیں ما نفعنی مال مثل مال خدیجہ، کسی کا مال بھی میرے لیے منافع بخش ثابت نہیں ہوا سوائے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے۔ معراج سے واپسی پر بھی خداوند متعال کا تحفہ جناب خدیجہ کے لیے خداوند متعال کا سلام تھا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ فقط جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی نہ تھی، بلکہ یاور اور معین تھی۔ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی خداوند متعال کی بارگاہ میں بے ادعا نظر آتی تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت محبت کو یہ فرمان پاک بیان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں انی رزقت حبا لہا، جو قطب عالم امکان ہے، جو مقصد تخلیق کائنات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا رزق اور روزی جناب خدیجہ کی محبت ہے۔ انی احبھا، میں ان سے محبت کرتا ہوں، وَأُحِبُّ مَنْ أَحَبَّهَا، جو بھی جناب خدیجہ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ اگر ہم معاملہ سیکھنا چاہیں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے خدا سے معاملہ کیا۔ وہ معاملہ کیا تھا کہ اپنا سرمایہ، اپنی دولت اور اپنی تمام تر ثروت خدا کی راہ میں اسلام کے نام پر قربان کر دیا، اور خداوند متعال نے اس کے بدلے رسول خدا اور جناب خدیجہ کو کوثر عطا کی، جناب فاطمۃ الزہرا کے روپ میں کوثر عطا فرمائی۔ اور تمام ائمہ اطہار علیہم السلام یہ افتخار کرتے ہوئے کہتے نظر آتے ہیں کہ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ بے ادعائی کا عالم تھا کہ آخری وقت میں بھی خوف خدا سے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ کچھ بھی تو نہیں ہے جو خدا کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ اسی وقت جناب جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور یہ بشارت دیتے ہیں کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ خدیجہ، خداوند متعال آپ سے راضی و خوشنود ہے۔ رسول خدا کو 3 وصیتیں فرمائی ہیں کہ سب سے پہلی وصیت یہ کہتے ہوئی نظر آتی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں مجھ سے کوئی کمی
کوئی کوتاہی نظر آئی ہو تو رسول خدا مجھے معاف فرمائیے گا۔ دوسری وصیت، فاطمہ ابھی چھوٹی ہے، کم سن ہے، اسے ماں باپ دونوں کا پیار لازمی ہوگا، ان کے لیے ماں باپ دونوں کا پیار دینا ہوگا۔ تیسری وصیت یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ یہ وصیت جناب فاطمہ آپ کو بتائیں گی۔ جناب فاطمہ سے جب رسول خدا نے پوچھا تو رسول خدا کو یہ فرمانے لگی کہ میری ماں نے یہ وصیت کی تھی کہ جو پہلی وحی جس پیرہن پر، جس قمیص پر نازل ہوئی تھی وہ میرا کفن قرار دیجیے گا، لیکن خداوند متعال کی بارگاہ میں مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ رسول خدا پر جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور ہاتھ میں کفن لیے ہوئے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے اپنی برگزیدہ کنیز کے لیے یہ کفن بہشت سے بھیجا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔